محترم ناظرین، آج روزے کی غرض و غایت اور فائدہ کا بیان لے کر ہم حاضر ہیں، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، روزہ کا سب سے بڑا معنوی فائدہ تقوی اور دل کی صفائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض ہوئے، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے ایمان کے بعد قوم مسلم کو جو درس دیا ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ دوستو، تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اور نیک باتوں کی طرف کشش اور رغبت بڑھ جاتی ہے۔ تقوی اعمال صالحہ کا خزانہ ہے۔ تقوی جنت کی کنجی ہے جس کی تعریف و توصیف کا قرآن و حدیث میں بار بار ذکر آیا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام نے جتنی بھی عبادات کی تعمیل کا حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، سب کے سب حصول تقوی کے نرالے اور انوکھے ڈھنگ ہیں جو خشیت باری، خوف خدا اور رضائے الہی کی پوری عکاسی کرتی ہے۔ لیکن حصول تقوی اور پاکیزگی نفس میں سب سے زیادہ جو چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ سرکش نفس ہے، جو ہمیشہ حصول تقوی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا روزہ دار پر لازمی و ضروری ہے کہ وہ نفس امارہ پر قابو پا کر اسے مغلوب و عاجز کرتا رہے، تاکہ دولت تقوی سے وہ سرفراز ہو سکے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکش نفس کو قابو میں لانے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تمام لذتوں اور خواہشوں سے روکے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عبادت و ریاضت کا بوجھ اس پر اتنا لاد دے کہ وہ نرم ہو جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ نفس ہر دم برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں لازم و ضروری ہے کہ اس کے منہ میں تقوی کی لگام لگا دی جائے، اور تقوی روزہ ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ روزہ ہی کا کمال ہے کہ وہ افعال رذیلہ اور شہوانی خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہذا دوستو، ثابت ہوا کہ روزہ ہی سے پرہیزگاری اور دل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کی پابندی عطا فرمائے اور رمضان کی بہاروں سے مالا مال فرمائے۔